اور پھر ان کا سارا خاندان، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، سب کو تقریباً 67 آدمی جو تھے وہ وہاں پہنچے. تو پھر یہ وہاں خوب بڑے پھلے پھولے، کیونکہ یہ حکمران ہو گئے تھے حضرت یوسف. تو میں اب آپ کو آج چیزیں پہلے سمجھاتا ہوں، ان کو سمجھیں، پھر آپ سوال کریں تاکہ یہ چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں. سب سے پہلے تو فرعون یہ کون تھا؟ کیونکہ اسی خاندان کی حکومت رہی ہے جب حضرت یوسف پہنچے، جب بھی یہ تھے، اور پھر جب حضرت موسیٰ آئے ہیں تو اسی خاندان کی کنٹینیویشن چل رہی تھی. فرعون ان کا ایک نام تھا بادشاہوں کا. تو یہ مختلف فرعونوں کے اوقات تھے. تو پہلا جو مثلاً ان کا اصل عقیدہ کیا تھا، یہ بڑا اہم ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے. تو فرعون کے جو معنی ہے نا، وہ ہے سورج دیوتا کی اولاد. سورج دیوتا کی اولاد یعنی انہوں نے اپنی دانش میں ایک ایسا سٹیٹس دے رکھا تھا کہ گویا یہ خدا کے بہت قریب ہے. یہ خدا زمین پر خدا ہی کا ایک مظہر ہے، اظہار ہے جسمانی. یہ تھا فرعون کا مطلب، اور یہ تھا ان کا. ہر بادشاہ یہ سمجھا جاتا تھا، اس کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ یہ فرعون جو ہے وہ سورج دیوتا کی اولاد ہے اور زمین پر اس کا جسمانی مظہر ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شرک کی انتہا پر تھے. اب اللہ تعالیٰ کا کسی کو جسمانی مظہر سمجھنا زمین پر، یہ شرک فی ذات بھی ہے کہ آپ نے اس کی ذات میں ایک شخص کو شریک کر دیا، انسان کو. یہ شرک فی صفات بھی ہے کہ اب اس کی اللہ تعالیٰ کی سارے طاقتیں گویا اس کے اندر آ گئی. اور یہ عبادت میں بھی شرک ہے. کیوں؟ اب تو وہ زمین پر خود نعوذ باللہ آ گیا فرعون، اللہ کا سورج کی اولاد ہے، اللہ کی بہت ہی ایسی ہستی ہے جو اللہ کے ہر معاملے میں اس کو دخل حاصل ہے. یہ ہے فرعون کا صحیح مفہوم. اب اس پہ آپ کو کوئی سوال ہو پہلے کر لیں تاکہ بات کلیئر ہو. تو ہر فرعون جو تھا، جو برسر اقتدار آتا تھا، وہ اپنے آپ کو سورج بنسی بنا کر پیش کرتا تھا. یعنی میں سورج دیوتا کی اولاد ہوں اور زمین پر اس کا میں حاکم ہوں. اور ہر فرمان روا جو تخت نشین ہوتا، فرعون کا لقب اختیار کر کے باشندگان ملک کو یقین دلاتا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ یا مہادیو ہوں. یہ تھا مسئلہ فرعون کا. اب اگر سمجھ نہیں آئی تو بات سمجھیں تاکہ پھر پورا مضمون آپ کو کھل جائے گا کہ یہ فرعون کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اور یہ لوگ اس کی سورج کی پوجا کرتے تھے. یہ فرعون ہی کی پوجا کرتے تھے کیونکہ سورج دیوتا کا مظہر جو زمین پر تھا وہ فرعون تھا. اسی لیے فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا نا، کہ میں زمین پر اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا جو سب سے بڑا دیوتا اس سورج ہے، اس کی اولاد میں سے ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اچھا، اب آپ کو سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ اس کی قوم کیوں اس کے پیچھے چلتی تھی، اور کیونکہ وہ اس کا ایک مذہبی سٹیٹس تھا. اور وہ سٹیٹس یہی تھا کہ فرعون کا مطلب یہ کہ وہ جو سورج کی اولاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب اس کو حاصل ہے. یہ تو تھا معاملہ کس کا؟ فرعون کا. اچھا، اب آئیے کہ حضرت سب سے پہلے بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے. اچھا، یہ بنی اسرائیل ہیں کون بلا؟ یہ آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے.
اب لکھیں حضرت ابراہیم کی دو اولادیں ہیں، ایک ہے حضرت اسحاق اور جن کو آپ نے بسایا فلسطین میں، اور دوسرے ہیں حضرت ہاجرہ کے بیٹے اور حضرت اسماعیل جو مکہ میں۔ تو اب یہ دونوں اولادیں ایک فلسطین میں ہیں، حضرت اسحاق اور ایک بیوی، اور دوسری بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل مکے میں ہے۔ تو یہ جو اولاد تھی فلسطین میں کنعان شہر میں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف، اور 11 بیٹے اور ہیں۔ حضرت یوسف اور بنیامین یہ دو بھائی ہیں ایک ماں سے، یعنی دو سگے بھائی ہیں یہ، اور باقی جو ہیں وہ ان کے سوتیلے بھائی ہیں، ماں ڈفرینٹ ہے، باپ حضرت یعقوب ہے۔ اب سوال کیجئے جہاں بات سمجھ نہیں آ رہی، تاکہ آپ کھل کے، میں آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ بیچ میں جب بھی آپ کا سوال ہوگا تو میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی۔ تو سر یہ حضرت فلسطین میں جو ہے حضرت یعقوب کی اولاد اولاد اور ہاں جی، اور دوسرے کیا بتایا تھا آپ نے؟ یہ حضرت ہیں اسحاق۔ حضرت اسماعیل جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں، اور یہ ہیں مکے میں۔ ہاں جی، جزاک اللہ۔ قریش مکہ سارے اولاد الٹیمیٹ اولاد ہیں حضرت اسماعیل کی، اس لیے وہ بھی اپنے آپ کا تعلق ظاہر کرتے ہیں حضرت ابراہیم سے۔ اور یہ جو فلسطین کنعان میں آباد کیا تھا پہلے، تو فلسطین میں جو آباد ہے یہ بھی اولاد ہے حضرت ابراہیم کی، اور یہ بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، وہ بھی خاندان کون سا تھا؟ حضرت اسماعیل کا۔ تو یہاں ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھ لیں، یہودی ہوں جو اولاد کس کی تھی؟ حضرت اسحاق کی، وہ بھی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کو، اور یہ جو مکے کے مشرکین مکہ ہیں یہ بھی سارے کے سارے سمجھتے ہیں کیونکہ ہم حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، لہذا ہمارا بھی جد امجد جو ہے وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور محمد رسول اللہ جن سے اسلام چلا ہے وہ صحیح وارث ہیں، صحیح جانشین ہیں کس کے؟ حضرت ابراہیم کے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم بھی توحید پرست تھے، انہوں نے بتوں کو توڑا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی توحید پرست تھے۔ تو جن کا صحیح تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا تعلق ہے۔ باقی دونوں جو ہیں مشرکین مکہ، آپ کو پتہ ہے بت پرست ہو گئے تھے، 360 بت تو وہاں رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں۔ اور یہ جو تھے بنی اسرائیل، ساری حضرت یعقوب کی اور دوسری اولاد حضرت اسحاق میں سے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ سب سے پہلے تو دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک یہود اور ایک نصارہ۔ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ یہود تو بگڑ کے جس طرح ہم سنی شیعہ اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے، اسی طرح وہ پہلے مسلم ہی تھے، مسلمان ہی تھے، جس طرح اللہ نے ان کا نام رکھا تھا، لیکن بگڑ کے وہ یہودی بن گئے۔ اب یہ سر یہ جو آپ نے بتایا یہ کس کی اولاد میں سے تھے جو دونوں بن گئے پھر کے؟ یہود و نصارہ دونوں حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، اب یہ یہود و نصارہ میں دو کیسے بنے؟ پہلے تو بگڑ کے یہود بن گئے تھے نا، اس کے بعد آگے چل کے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا۔
جب حضرت عیسیٰ اور بنی اسرائیلی کے نبی تھے، جب وہ آئے تو وہ جنہوں نے انکار کر دیا کس کی نبوت کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا، تو یہ لوگ جو تھے یہ یہود کے یہود رہے، اور جو اس ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ پر، وہ شروع میں تو پکے مسلمان تھے، بعد میں وہ عیسائی ہو گئے۔ عیسائی کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ اتنے بگڑے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر انہوں نے ہر قسم کا شرک، جب بیٹا تسلیم کر لیا تو شرک فی ذات ہو گیا، اور جب اس کی ذات کو اللہ سے ملا دیا تو شرک فی صفات ہو گیا، تو ہر قسم کا شرک۔ تو یہ تھے جو بعد میں بگڑ کے عیسائی ہوئے، اور جو پہلے تھے وہ یہودی رہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھی طرح سمجھیے، ورنہ یہ قرآن میں آپ پوری بات سمجھ نہیں سکیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم سر السلام۔ سر یہ حضرت یعقوب کے کن بیٹے کی اولاد تھے، یہ پتہ ہے؟ جی، اس کا کچھ آیا ہے کہ یہ جو دونوں گروہ تھے یہ حضرت یعقوب کی کس بیٹے کی اولاد ہے؟ حضرت یعقوب کے خود حضرت یعقوب کی اولاد تھے بھائی۔ یعنی ان کے جو 12 بیٹے تھے ہاں، ان میں سے کس کی اولاد ہیں یہ؟ وہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ ان کی دو ماں جو ہیں، علیحدہ تھی نا، باپ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہی تھے نا۔ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھی۔ ایک بیوی سے حضرت یوسف اور بنیامین 2 بیٹے تھے، یہ دونوں چھوٹے تھے، اور وہ جو تھے وہ بڑے تھے، جو باقی بیٹے تھے دوسری ماں سے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے سر۔ اب یہاں تک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا یہود کون ہے، نصارہ کون ہے، حضرت ابراہیم کون ہے، حضرت اسماعیل کون ہے، حضرت یعقوب کون ہے، حضرت اسحاق کون ہے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب۔ کوئی سوال؟ اچھا، سر اس کے لیے ایک بات یہ ہے کہ قصص الانبیاء جو ہے وہ میرے خیال سے ہر بندے کو ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اگر وہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، یہ جو اچھا، میں فیکٹس بتا رہا ہوں نا یہ ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت یعقوب کی اولاد جو تھی وہی بنی اسرائیل کا ہے کہلائی، اور بنی اسرائیل یہود اور نصارہ دونوں ہیں، اور اہل کتاب جن کو کہا گیا ہے قرآن میں وہ بھی یہود اور نصارہ ہے۔ کیوں؟ یہود مانتے ہیں تورات کو، اور وہ انجیل کو اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ اسی شریعت کے پابند تھے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، لہذا عیسائی حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور ان کی کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے عیسائیوں کی کتاب جو ہے بائبل، اس کے 2 حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ تورات ہے۔ کوئی سوال؟ یہ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، سر یہ بائبل کے ساتھ انجیل بھی ہے نا، تو یہ انجیل اور بائبل ایک ہی ہیں یا 2 ایک علیحدہ ہی ہیں؟ چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ شاباش۔ اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو اب میں پھر خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل کے 2 بیٹے تھے، 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی جب عراق سے ہجرت کی آگ میں ڈالے جانے کے بعد، تو ایک بیوی اس وقت ان کے ساتھ تھی جو ان کے ساتھ رہیں
اور دوسری بیوی ان کو مصر سے تحفے میں دی تھی جب اس نے معجزہ دیکھا شاہ مصر نے. وہ مسلمان ہو گئی، حضرت حاجرہ ان کا نام تھا، اور ان سے اولاد ہوئی حضرت اسماعیل. اور حضرت اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے. تو یہ دو بیٹے تھے. حضرت اسحاق حضرت یعقوب نے حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو آباد کیا فلسطین میں، اور دوسری بیوی حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو آباد کیا مکہ میں. تو مکے میں سارے رہنے والے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو وہ سارے کے سارے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اس لیے وہ اپنا تعلق حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم سے جوڑتے تھے. ادھر فلسطین میں یہ جو آباد ہوئے تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے، جو 12 بیٹے تھے، جو سوتیلے بیٹے تھے ان کے، حضرت سوتیلے بھائی تھے حضرت یوسف کے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف بڑی محبت حضرت ابراہیم کے بیٹے یا پوتے حضرت یعقوب، جو کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق کے. اور ان کے یہ حضرت یعقوب کے یہ 12 بیٹے ہیں. تو حضرت یعقوب جو ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں اپنے اس بیٹے حضرت یوسف سے. یہ چھوٹے تھے، ظاہر نبی ہونے والے تھے، تو ان میں کچھ خصوصیات بھی بہت زبردست ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، تو ظاہر ہے ان میں خوبیاں بھی تھیں. یہ بڑے جلتے تھے. دوسرے جو بھائی تھے، سوتیلے بھائی، انہوں نے پلان بنایا. یہ سارا پلان اور ان کے سارے جو کرتوت ہیں وہ آپ کو ملیں گے سورہ، کس میں ملیں گے بلا؟ یوسف میں. سورہ یوسف سورہ میں. یوسف. پوری کی پوری سورہ یوسف کے بارے میں. اب آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، صرف ثواب کے لیے پڑھیں گے. قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا. ثواب ملے گا جب ہم اس کو پڑھ کے سمجھ کے اور وہ سارے سبق لیں گے جو وہاں کمال. اس کو اللہ تعالیٰ احسن القصص کہتا ہے. وہ جو واقعہ ہے نا حضرت ان کا حضرت یوسف کا، اس کو احسن القصص، بہترین، جس میں بہت سبق آموز باتیں ہیں. اب یہ بدبخت کیا کرتے ہیں، باپ کو دھوکہ دے کے اور کھیلنے کے بہانے لے جاتے ہیں حضرت یوسف کو ساتھ بھائی، اور وہاں کنویں میں ڈال کے، اور واپس آ کے جھوٹ موٹ کر رونا روتے ہیں کہ بھائی وہ تو ان کو بھیڑیا کھا گیا. اچھا، حضرت یعقوب کمال صبر کے اللہ کے نبی ہیں. جب وہ ساری بات سنتے ہیں، جو بات وہ کہتے ہیں وہ ایک نبی کہہ سکتا ہے، صبر جمیل، کہ میں کیا کروں گا، میں صبر جمیل سے کام لوں گا. اور ان کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ سب جھوٹ کر بول رہے ہیں، یہ ہوا نہیں ہے. بہرحال وہاں سے ایک قافلہ آتا ہے، وہ پانی کی طرف ڈول لڑکاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اوہو اتنا خوبصورت لڑکا ہے یہ، نکال کے، اور وہ جا رہے ہوتے ہیں مصر. وہاں سے جلدی سے نکل جاتے ہیں تاکہ کوئی آنکھ نہ جائے اور یہ بچہ ہم سے واپس نہ لے لڑکا. وہ جا کے بیچ دیتے ہیں. اس زمانے میں تجارت ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کا یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اس کی رضامندی سے ہو رہے ہیں. بھائیوں کا اس میں ڈالنا بھی، اور ان کا کنویں سے اٹھا کے مصر لے جانا بھی، اور مصر میں بیچنا بھی، اور مصر میں اس کو خریدنا ایک بڑے صاحب اقتدار آدمی عزیز مصر نے. وہاں ان کی تربیت ہوتی ہے. کیوں؟ اس تربیت کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں حکمرانی عطا فرمانا چاہتا ہے. اب جب وہاں پرورش پا رہے تھے تو اس کی بیوی کی نیت بری ہو گئی حضرت یوسف کو دیکھ کر. بہت حسین تھے. تو اس نے جو ہے جو چکر چلایا
تو مصر کے جو حکمران طبقہ تھا وہ اتنا بغیرت تھا، ان کو سمجھ آ گئی، پتہ چل گیا کہ یہ اب تک میاں کو پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف سچے ہیں اور ان کی بیوی جھوٹی ہے. تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد سوچا کہ باقی ساری عورتیں بھی چرچا ہونے لگا. یہ ہے ماڈرن خواتین، لبرل خواتین، جو ہر زمانے میں رہی ہیں اور آج بھی ہیں، اور یہ بہت بڑے فتنے کا سبب ہوتی ہیں. ماں، بہن، بیٹی اگر اللہ کی فرما بردار ہو تو اس کے بڑے مرتبے ہیں. اس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اس بیٹی کو پال کے پوس کے شادی کرا دینا، انسان جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. اور نیک بیوی ہو تو اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا جو ہے وہ سب سے بہتر انسان ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہدایت پر مبنی ہیں. تو یوں حضرت یوسف جو ہیں وہ ان سارے چکروں میں نکلتے 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 بالآخر جیل میں، اور جیل سے سیدھے تخت پر چلے جاتے ہیں، وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ آل ان آل ہوتے ہیں. یوں حضرت یوسف پہنچے ہیں فلسطین سے مصر میں. یہاں تک کوئی سوال؟ سر میرا سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ نبوت کب ملی تھی؟ جی، ان کو باقاعدہ نبوت کب ملی تھی؟ ان کو نبوت کب ملی تاریخ تو میں نہ بتا سکتا، کیونکہ نہ کسی نے بھی نہیں لکھی، کسی مفسرین نے. لیکن ان کو نبوت ملی ہے اس وقت جب یہ قید میں تھے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ آج کا مضمون ٹھیک ہے جو کل آپ نے کہا تھا کہ اس کو تفصیل سے بیان کروں؟ جی سر، جی جزاک اللہ سر. کیونکہ یہ مضمون جب تک اس پورا پیرائے میں سمجھ نہ ہو پھر آگے سمجھ نہیں آتا. سر ایکسکیوز می سر، یہ نبوت کا اشارہ تو کنویں میں ہی ہو گیا تھا کہ اے یوسف تو ان کو ضرور بتائے گا کہ میں تو کیا تھا. یہ اشارہ کنویں میں ہی ہو گیا یہ تھا. اشارہ ملا تھا باقاعدہ نبوت. وحی کا اعلان جو ہے وہ جب آپ دعوت دیتے ہیں قید میں قیدیوں کو، تو وہاں جو باتیں کرتے ہیں وہ نبی کی باتیں ہیں. اب سمجھ آئی بات آپ کو؟ سر یہ تو اس وقت بھی جب دو قیدی آئے تھے تو انہوں نے ایک نے دونوں نے خواب دیکھا تھا، تو تعبیر تو پوچھی. خواب کی تعبیر ان کا ایک خاص وصف تھا. وہ سر یہ وہی اس ٹائم پہ بھی تھا نا جب انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب اپنے والد صاحب کو سنایا تھا کہ چاند سورج ستارے بس مجھے خواب تھا، وہ وہی نہیں تھی. ٹھیک ہے سر، ٹھیک. اچھا، اب یہاں تک اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اب ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف پہنچ گئے ہیں مصر میں. کہاں سے؟ فلسطین سے. اب جب وہ حکمران ہوتے ہیں تو اپنے حکمرانی کا ان کا دور جو ہے وہ 80 سال ہے، اور 8ویں یا 9ویں سال وہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیتے ہیں کنعان یا فلسطین سے مصر میں. ان کی تعداد اس وقت کے مطابق تقریباً 67 ہے افراد کی. یوں حضرت یعقوب پہنچ جاتے ہیں مصر میں. تو یہاں سے مصر میں بنی اسرائیل کا آنا اور وہاں رہنا شروع ہو گیا، اور یہ پھر رہے ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے تک. تقریباً 500 سال کا عرصہ ہے. کس کے درمیان؟ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان 500 سال. اور ان 500 سالوں میں بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 20 لاکھ ہے.
اب اس میں مفسرین کے مطابق اس میں کچھ وہ مصری لوگ بھی ہیں جو ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے، یعنی حضرت یوسف پر ایمان لا کر وہ بھی ان میں شامل ہو گئے تھے. تو یوں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 20 لاکھ ہے جب ہجرت فرمائی ہے حضرت موسیٰ نے 500 سال بعد. تو یہ ہے تعداد اس وقت بنی اسرائیل کی مصر کے اندر. کوئی سوال؟ سر یہ تعداد مولانا کتنی ہوئی سر؟ سر مولانا صاحب کی تفسیر میں 6 لاکھ نہیں ہے؟ وہ میدان میں نے فکر ساری وہیں سے لی ہے، وہ لڑنے والے لوگوں کی تعداد ہے. ذرا ٹھیک پڑھا جی کریں. کل تعداد مرد عورتیں بچے سارے ملا کے مولانا نے لکھا ہے 20 لاکھ ہے. سر حضرت موسیٰ کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے مصر؟ وہ تو مصر میں ہی پیدا ہوئے بھائی، وہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، وہ انہی کی اولاد میں سے تھے. اور تقریباً 500 سال تقریباً کی بات کر رہا ہوں. حضرت دیکھیں نا، حضرت یوسف وہاں پہنچے، پھر حضرت یعقوب اس کے بعد آئے، ان کے ساتھ 67 بندے آئے. یہ بڑھتے 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 500 سال بعد. اچھا، شروع میں ایک بات اور بڑی کلیئرلی سمجھ گئی. جب حضرت یوسف بن گئے وزیر خزانہ اور پھر آل ان آل ہو گئے، کیونکہ اتنا اللہ نے ان کو نبی تھے، قابلیت سے کام لیا اور ان کے قحط کا زمانے کو بہت اچھی طرح ہینڈل کیا، تو وہ آل ان آل ہو گئے. اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کا بہت بڑا اونچا مقام تھا. کس کا؟ حضرت یعقوب اور اس کی اولاد کا. یہ کچھ وقت کے لیے تو رہا، لیکن مصری آپ سن چکے ہیں کہ کس قدر بگڑے ہوئے تھے. ان کی عورتیں جو ہائی سوسائٹی تھی، فیشن کی تھیں، وہ آپ کو سن چکے ہیں کہ حضرت یوسف کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اور پھر وہ اس نے جو خاتون نے دعوت کی گھر پہ، اور پھر ان کے جو لچھن تھے وہ سارے اس لیے بتائے گئے ہیں کہ یہ ہوتی ہے سوسائٹی جو خدا خوفی سے بالکل خالی ہوتی ہے. تو بگڑا ہوا ماحول تھا، تو یہ بھی رفتہ رفتہ پھر بگڑ گئے. پہلے بالکل ٹھیک تھے، بڑی عزت تھی ان کی، اور پھر فرعونیوں نے جو ان کا دور تھا اس میں انہوں نے کیا کہ انہوں نے پھر ان کو غلام بنا لیا لوکلز نے. اور وہ فرعونی جس کا میں نے فرعون کا آپ کو بتایا عقیدہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، اور یہ پھر بڑا پستی کا دور تھا. بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ سر حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سے نبی کی اس سے آئے؟ کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا تو کہیں ذکر نہیں ہے، کون سے نبی کے بعد آئے؟ دیکھیں، قرآن میں جن انبیاء کا ذکر ہے وہ بے شک آپ لکھ لیں. صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں، جی باقی جی نبیوں کا وہاں سب کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں جی پہلے ذکر ہے حضرت شعیب کا، ساری یوسف علیہ السلام کے بعد قرآن میں ذکر ملتا ہے حضرت ایوب کا. نہیں سر، یہ جو پہلے ہم نے ابھی پیچھے پڑھے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور ان کے بعد پھر یہ حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوا ہے نا. بھائی ان کے بعد سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں، اتنا اپنے آپ کو کنفیوز مت کریں. قرآن نے جتنا بتایا ہے اسی پر اکتفا کریں، وہ ہدایت کے لیے بہت کافی ہے. جزاک حضرت سر اللہ. قرآن میں تو صرف 26 انبیاء کا ذکر ہے. اچھا، ذرا آپ لکھ لینا تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. حضرت ابراہیم جو جد امجد ہیں، ان کے بعد قرآن میں ذکر آتا ہے حضرت لوط کا، وہ ان کے ساتھ آئے، ان کے بھتیجے ہیں. اس کے بعد حضرت لوط کے بعد حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے ہیں. حضرت اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہو گئے ہیں دوسری بیوی سے.
حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں۔ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے بعد ذکر ہے ایوب علیہ السلام کا، اور ایوب علیہ السلام کے بعد آئے ہیں شعیب علیہ السلام، اور شعیب علیہ السلام کے بعد موسیٰ اور ہارون دونوں آئے ہیں۔ اب یہ کافی ہے آپ کے لیے؟ سر شعیب کے بعد کون آئے ہیں؟ جی، شعیب کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، جی سر کافی ہے، جزاک جزاک اللہ خیر۔ یعنی صرف یہ وہ انبیاء ہیں جو قرآن میں ذکر آئے ہیں، اور اس کی ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جی سر جزاک اللہ۔ اچھا، تو اب آپ کو پوری معلومات آ گئیں، فرعون کون ہے، مصر میں کیسے پہنچے بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت یوسف جب حکمران بنے تو انہوں نے 10ویں سال حکمرانی کے بعد اپنے سارے خاندان کو جو 67% پہ مشتمل تھا بلا لیا۔ پھر مصر ہی میں ایک 500 سال کے بعد تقریباً حضرت موسیٰ کو پیدا ہوئے، اور ان کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ فرعون کے گھر ہوئی ہے۔ فرعون کی بیوی کون تھی؟ حضرت آسیہ۔ حضرت آسیہ سر۔ بڑی مسلمان عورت تھی، بڑی مومن عورت تھی۔ کس طرح اس خاتون نے اپنے کافر شوہر سے برات کا اعلان کیا، وہ دعا مانگتی ہے، وہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ تحریم پڑھیے ذرا۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ جنہ، سر اس میں دیکھیں، اس قصے میں 2 عورتوں کے کردار ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک فرعون کی بیوی دیکھیں اور دوسرے فرعون کی بیوی، تو دونوں کے کتنے مختلف، اور مطلب یہ دوسرے ہمیں فرعون کا کیا سمجھانے، خاص مطلب؟ کر عورتوں کو سمجھانے۔ دوسرے فرعون کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک فرعون وہ ہے نا۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ ڈھنگ سے پڑھا کریں۔ ایک عزیز سر ایک حضرت نوح کی بیوی کا ذکر ہے، لوط کی بیوی کا ذکر ہے، وہ انبیاء کی بیویاں ہو کے کتنی نافرمان ہے اللہ کی۔ اور سر ان کا مطلب ہے کہ وہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کا کردار اور فرعون کی بیوی کا کردار۔ جی جی سر، میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک جو ہے وہ آپ بد کردار عورت خدا کے لیے ٹو دی پوائنٹ رہا کریں۔ یہاں قرآن نے کمپیریزن کیا ہے کس کا؟ حضرت آسیہ اور ان 2 بیویوں کا، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا۔ آپ جا کے وہاں سے اٹھا کے لے آئی ہیں حضرت اس کی بیوی کو، فرعون کی بیوی کو، سوری۔ تو پلیز یہ بات ٹو دی پوائنٹ ہو تاکہ اتنے لوگ سن رہے ہیں وہ کنفیوز نہ ہوں۔ اب یہ ہے پوری ہسٹری۔ اب اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو کریں، پھر میں آپ کے سامنے یہ صورت پڑھتا جاؤں گا اور آپ سمجھتے جائیں گے، کیونکہ آپ کو بالکل پتہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کون ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کون ہیں، فرعون کون ہے، کیا ہے۔ تو پھر یہ چیزیں انشاءاللہ تھوڑی سی میں کھول دوں گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہاں تک کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ جزاک اللہ سر، آپ شروع کریں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں بیچ بیچ میں جو اب آیتیں ہیں نا وہ ہم نے پڑھی ہیں پیچھے، میں ان کا بیچ میں سے جن کی ایکسپلینیشن اس حوالے سے ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ نے وہاں پڑھا ہے آیت نمبر 104 میں، اور وہاں شروع ہوتا ہے بلکہ 103 میں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے موسیٰ کو بھیجا اور انہوں نے صاف نشانیاں دے کے فرعون کے دربار میں بھیجا۔ اچھا، اب ذرا یہاں نوٹ فرمائیں، جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کو ذرا سمجھ کے یہاں لگائیں کہ فرعون اپنے آپ کو
क्या समझता है कि मैं तो उस बड़े सूरज देवता की औलाद हूँ, खुदाई सिफात मेरे अंदर हैं। और हजरत मूसा आके दावा करते हैं कि भाई मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ हूँ, रसूल हूँ। अब वाकई बड़ा कंट्रडिक्शन है। फिरौन अपने आप को कुछ समझता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस चीज़ का दावा कर रहे हैं वो बरहक है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए वो कहता है, ये जो आप पढ़ते हैं ना, तो वो कहता है, हजरत मूसा क्या कहते हैं, वकाल मूसा या फिरऔन, ऐ मूसा इन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तो वो कहता है, मैंने 104 पढ़ी है आपके सामने, 105 में वो कहता है, हकीकुन अला, मेरे लिए हक यही है कि अन अल्लाह अकूला अल्लाह इल्लल हक, कि मैं अल्लाह का बारे में हक के अलावा कुछ न कहूँ, क्योंकि मैं उसका रसूल हूँ। तो उसने कहा, कद जिअतुकुम बिबय्यिनतिन, मैं तो तुम्हारे सामने एक वाज़ेह दलील लेके आया हूँ, मुझे लेके आया हूँ। किसकी तरफ से? मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, तुम रब्बुल आला नहीं हो। फरसिल मअय्या बनी इसराइल, और उनके सामने शर्त क्या रखते हैं, बस तुम जो है इस बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। अब वो सवाल करता है, क्योंकि वो तो कभी अपने आप को सब वो समझ रहा है कि मैं तो देवता की औलाद हूँ, सूरज देवता की। काला इन कुंत जिअत बिआया, उसने कहा कि अगर तुम वाकई कोई आयत निशानी लेके आए हो, बिहा इन कुंत मिन सादिकीन, तो अगर तुम सच्चे हो दावे में तो उसे पेश करो। और आपने क्या किया, अपना आसा फेंका, फाल का, हाँ, आसा हो, उन्होंने अपना आसा फेंका, फायदा ये सोबान मुबीन, उस अजदहा बन गया। ये किसकी निशानी है, किसकी तरफ से है? अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह की अल्लाह की तरफ से तरफ, सर। अल्लाह की। तो उन्होंने साबित कर दिया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वो दूसरा क्या दिखाया, वो न यदा हो, उन्होंने अपना हाथ निकाला जेब से, फाइजा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, वो चमकता हुआ चमक रहा था देखने वालों के लिए। अब क्योंकि अल्लाह ताला खूब वाकिफ होते हैं कि उनके यहाँ बड़ी जहालत थी कि जादूगरी का फितना जोरों पर था। तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़े जबरदस्त, इनके पास कोई जादू है। उन्होंने कहा कि बुलाओ जादूगरों को, अभी इनको शिकस्त दे के इनका तबीयत साफ करते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया, लोगों को बुला लिया, जमा करके बहुत बड़े मजमे में मुकाबला करा दिया बड़े माहिर जादूगरों से। और या आप देखें ना, वो खुद कह रहे हैं आयत 109 में, क़ालल मलअु मिन क़ौमी, उसके कौम के सरदारों ने कहा, इन हाज़ा लसाहिरुन अलीम, ये तो कोई बड़ा माहिर जादूगर है, और युरीदो, ये चाहता है, एन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम, कि तुम्हें अपनी जमीन से निकाल दे। फमाज़ा तअमुरून, तुम क्या कहते हो, क्या हुक्म करते हो? यानी उनका ख्याल ये था कि ये जो बड़ा जादूगर आया है, नाउज़ुबिल्लाह बकौल उनके, इसका मकसद ये है कि ये हमें शिकस्त दे के और हमें निकाल दे हमारे मुल्क से। हालांकि अभी कोई उसका दूर दूर निशान नहीं है, बस उन्होंने मौजूद दिखाए हैं। लेकिन कुफर कितना खौफजदा हो जाता है, क्यों? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यकीन है अपने रब पर, उसकी ताकत कुदरत पर, उसकी हिफाजत का, हर तरह की। और ये जो हैं, ये इनका अकीदा बोदा है। ये वो सूरज देवता का मजहर होना वगैरह वगैरह, वो नशा जो था वो हैरान हो गया ये देखकर। अब उनका एक झूठा दावा है, तो उन्होंने लोगों को जमा किया और जमा करके मुकाबला कराया। और जब मुकाबला कराया, तो मैं आखिर में मुकाबले के आखिर में जा रहा हूँ, और वहाँ 113 पे आए, बाकी आप पढ़ चुके हैं। आयत 113 में वो कहते हैं, वजा सहरत फिरऔन, फिरौन के जादूगर आए, कालू, तो उन्होंने कहा, इन्न लना लअजरन इन कुंत नहनुल गालिबीन, हमारे लिए क्या इनाम होगा अगर हम गालिब आ जाएं। क्यों?
وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادو کے فن میں اور دوسرا ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران کے یہ جادوگر ہے موسیٰ، تو ہم اس کو شکست دے لیں گے۔ تو انہوں نے فوراً کتنی پست ذہنیت کا اس وقت جب وہ کافر ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ بتا تو صحیح تو ہمیں انعام کیا دے گا، کیونکہ ان کو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہا دیوتا ہے، اور وہ فوراً ان سے کہتا ہے کہ دیکھو تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ اور اب یہ مقابلہ ہوتا ہے، یہ سارا میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، اور وہ جب ڈالتے ہیں نا اپنی رسیاں، وہ سانپ بن جاتے ہیں، اور نظر بندی کے ذریعے، جادو کے ذریعے وہ ڈر جاتے ہیں جو جتنا بڑا مجموعہ اس نے جمع کیا ہے۔ اب عین اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، ذرا اپنا ڈنڈا پھینک دو۔ اس ڈنڈے نے کیا کیا، جب پھینکا وہ اژدہا بنا، اور وہ سارے رسیوں جو سانپ نظر آتے ان کو نکل گیا۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ خود سوچیں، رب العالمین کی طاقت اور قدرت کا اظہار ہے تھرو معجزہ، کہ وہ ساری دنیا انہوں نے جمع کی ہوئی ہے، جادوگر وہاں موجود ہیں سب، اور بڑے بڑے سردار، اور موسیٰ وہ فرعون خود موجود ہے، اور ایسی شکست کہ جس نے ان پر ثابت کر دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اور اس کے عوض آپ پڑھ چکے ہیں کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ ان کو بالکل سمجھ آ گیا کہ یہ حضرت موسیٰ جو ہیں یہ بہت بڑے کوئی اللہ کے واقعی فرشتہ دادا ہیں، رسول ہیں، جن کے پاس یہ فن ہے۔ اور وہ جب سجدے میں پڑ گئے تو یہ دوسری شکست تھی کہ جن کو لائے تھے فرعونی سردار اور فرعون کے فتح بنائیں گے، جشن منائیں گے، یہ جب شکست دیں گے، وہاں وہی لوگ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب اس کی خفت اور پریشانی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ ذرا سوچیں، اب اس کے ذہن سے سوچیں، ان لوگوں کے ذہن سے سوچیں جو اس کو خدا مانتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ کہتا ہے، دھمکی دے دیتا ہوں کہ میں تم نے ایمان لے آئے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم بہت چالاک ہے نا، کہ تم اس سے مل گئے ہو موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ تم دونوں کی سازش ہے۔ تو میں تمہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ میں تمہیں تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے پھر تم کو سولی پہ لٹکاؤں۔ بہت بڑی دھمکی ہے۔ لیکن وہ ایمان جب انسان کے اندر پکا ہو جاتا ہے، وہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ رب ہے اور مرنا ہے اور آخرت ہے، تو پھر وہ جو جواب دیتے ہیں وہ ایسا جواب ہے کہ ہمارے لیے بھی وہ بڑی نصیحت کی بات ہے۔ وہ اس سے کہتے ہیں قالو ان الہ 125 آیت پر قالو کہتے ہیں ان الہ ربنا منقلب، ہم نے پلٹ کے موت کے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے دنیا، یہاں کا ہر عمل وہاں آپ کے لیے جنت اور دوزخ کا باعث بنے گا۔ لہذا انہوں نے جب حق دیکھ لیا تو کہتے ہیں کر لے جو کچھ کرنا ہے تو۔ اور ان کی دعا کتنی پیاری ہے، ربنا افرغ علینا صبر، اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے۔ کیا مطلب؟ ایسا زیادہ صبر دے کہ ہم ان کی ساری اذیتوں پر ڈٹے رہیں، حق پر۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم فرما بردار ہوں۔ یہ ہے مومن کی تمنا۔ اگر یہ تمنا نہیں ہے تو پھر موت اگر اس حال میں آ گئی کہ انسان کوئی جرم کر رہا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اسی جرم کے ساتھ اٹھے گا۔
اگر نماز پڑھتا ہوا اس کو موت آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں اٹھائے گا تو نماز پڑھ رہا ہے. یہ دین اور اس دین پر استقامت اور زندگی کے 24 گھنٹے دن کے اور پوری عمر کے ہر لمحے میں انسان اللہ کا فرمان بردار ہے. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اب آیت 127 میں وہ دھمکی دیتا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں دھمکی کیا دیتا ہے. کہتا ہے کہ فرعون اب وہ اپنی طاقت کا تکبر کا اظہار کرتا ہے کہ میں تمہیں لڑکوں کو قتل کروں گا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا اور میں تمہارے اوپر قہر بن کے ٹوٹوں گا. قہر بن کے تمہارے اوپر حکمرانی کروں گا. اور جب اتنے مشکل حالات ہوں سامنا اس قسم کے ظلم کا ہو تو اس وقت حل کیا ہے. کیا ہے حل؟ صبر. حق پر ڈٹ جانا. استعینوا باللہ واصبروا. استعینوا باللہ واصبروا. یہ ہے کرنے کا کام. یہ بنا اس کو کھولیں. یہ نسخہ ہے. کس کا نسخہ ہے بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کیا قرآن ہے کا. نماز. نماز. جب انسان مصیبت تکلیفوں اذیتوں کافروں کی میں ہو تو اس وقت انسان کو کیا نسخہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے. استعینوا باللہ واصبروا. یہ معمولی بات نہیں ہے. قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ نماز نے اور صبر سے اللہ سے مدد مانگو. نہیں استعینوا باللہ آیا ہے یہاں پہ. آپ نماز کو بیچ میں لے آئے ہیں. سر کل آپ نے بتایا تھا کہ اس سے ریلیٹڈ جو آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کل بتایا تھا. میں نے بتایا تھا تو آپ اس کو اسی طرح مان لیں گے. اللہ سے مدد مانگو. اللہ سے مدد مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز کے ساتھ. نماز ہے. ہم روز نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز ہماری نماز نہیں ہوتی. کس طرح باادب طریقے سے آپ جب اللہ اکبر ہاتھ باندھ دیتے ہیں آپ بالکل اللہ سے ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے اللہ سے جڑ جانا. اللہ سے مدد مانگنے کا بہترین طریقہ. پھر آپ پہلے کوئی وہ افتتاح کلمات پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں, اس کے بعد جھک کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, اور جھک جاتے ہیں سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی, پھر کھڑے ہو کے دوسری رکعت. یہ وہ چیزیں سمجھ کے جب پڑھے گا بندہ تو اس کا اپنے رب سے وہ تعلق پیدا ہوگا کہ وہ جڑ جائے گا. وہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ. میں نے بتا دیا, آپ نے سن لیا. کبھی اپنے جذبات کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں. روز نماز ہم پڑھتے ہیں, کیا یہ نماز ہمیں اسی طرح اللہ سے ملا دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نصف تمہارے لیے نصف میرے لیے ہے. کبھی ہم نے پڑھتے ہوئے سوچا ہے اس بات کو کہ کون سا حصہ اللہ کا ہے کون سا حصہ ہمارا ہے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو کھل کے سامنے آئیں گی. لیکن اگر ثواب کے لیے آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے تو ثواب پتہ نہیں تو ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن اس کی نافرمانی عذاب کے لیے ہمارے لیے ثبوت بن جائے گی. یہ قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے. بہت بڑا ظلم کیا ہے کسی نے کہ جس نے کہا کہ بغیر پڑھے سمجھو, عمل کی کوئی ضرورت نہیں, ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس شخص کو جو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرے گا اس کو ہر حرف پر 10 نیکیاں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں. قرآن کی روح دیکھ لیں آپ.
यही सबसे बड़ा जुल्म हमने कुरान के साथ किया है, और नतीजा आपके सामने है। आज आपको एक बंदा नहीं मिलता जो साबित और इस्तकामत वाले ईमान का मजहब वाला हो, जिसको आप कोई जिम्मेदारी सौंप सकें। क्यों? कुरान का जो मकसद था वो तो हमने बुला दिया कि पढ़ के समझ के इस पर अमल करेंगे तो हम वो इंसान बन जाएंगे जैसे सहाबा और साहबियात थे। वहाँ हर आदमी एक से दूसरा पढ़कर ईमान पर साबित कदम, सीरत और किरदार पक्का और सच्चा। यहाँ आज चिराग लेके निकलें, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें। दुनिया में मामला करते हुए, चाहे दुकानदार हो चाहे कोई भी हो, हमारे जहन में फौरन ये रहता है कि ये धोखा कर रहा है। ये मोमिन माशरे में ये मुमकिन है? नहीं। वो तो ऐसा शख्स होता है कि आप आपने अपने से ज्यादा उस पर एतमाद करते हैं। उसका सीरत और किरदार कुरान और सुन्नत से तैयार होता है। तैयार जब होगा जब पढ़ के समझ के उस पर अमल करेंगे। ये बात क्लियर है? सर कुरान में भी तो सर कुरान में भी जिक्र आया हुआ है कि कई शख्स ऐसे हैं कि तुम उनके पास 100 दिनार भी दो तो वो तुम्हें वापस वैसे ही लौटा देंगे, और कई ऐसे हैं कि तुम 1 दिनार भी दो तो उनके ऊपर खड़े रहो तो फिर वो मुश्किल से लौटाएंगे। आप जो बात कह रहे हैं ना, वो यहूद के बारे में जब उन्होंने तौरात को छोड़ दिया। आज हमने कुरान को छोड़ी, हमारा भी यही हाल है। आप वहां क्यों भाग जाते हैं? हम अपने आप को देखें। सर हमारा भी यही हाल है, मैं अपना हाल बता रही हूँ कि ऐसे लोग आजकल भी हैं। तो बात आज की करें ना। उन्होंने छोड़ा कुरान, उसका तौरात को, उनका ये हाल हुआ जो आप बता रहे हैं। हमने कुरान को छोड़ा, हमारा उससे भी बुरा हाल है, क्योंकि कुरान को छोड़ना आप अल्लाह की कामिल और अकमल किताब को छोड़ना है। तो वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कुरान मजीद में सबसे पहला जो अमल है अल्लाह के यहाँ पसंदीदा तरीन, वो नमाज है। क्यों? आप नमाज के अंदर आपका जिस्म अल्लाह के सामने झुका हुआ, आपका दिलो दिमाग झुका हुआ, आपकी जबान झुकी हुई, पूरा जिस्म, अकल, जिस्मानी अज़ा, हर चीज, अगर वाकई हम नमाज पढ़ रहे हैं तो सब के सब ये ऐसा अमल है कि जिसका मिसल कहीं और नहीं। अपनी नमाजों को ठीक कीजिए ताकि हमारे अंदर वो ईमान जो इस्तिकामत वाला पैदा हो। ये थी हमारी आयत। हमने जो आयत 127 के फिरौन ने फिर धमकी दे दी, और धमकी के बाद उसने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। और हजरत मूसा को बनी इसराइल ने 129 में शिकायत की कि भाई जब आप नहीं थे, जब भी हमें अजियतें मिल रही थी, अब आप आए हैं तो अजियतों में इजाफा हो गया। उन्होंने दोबारा हमारे बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने जो उनसे कहा वो बहुत प्यारी बात है, आप समझ के पढ़े ना। काल मूसा मुमकिन है तुम्हारा रब तो तुम्हारे दुश्मन को हिलाक कर दे। ये कौन कह रहा है? नबी कह रहा है। क्यों हिलाक कर दे? उसकी हरकत, उसकी गुनाह, उसकी सरकशियां और बगावतें ऐसी हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकता। और यस्तखलिफकुम फिल अर्द, उसको तो हिलाक कर दे और तुम्हें आजमाने के लिए खलीफा बना दे। और फयंजुरो, फिर वो देखे अल्लाह ताला कैफ तामलून, तुम कैसे अमल करते हो। उसके बाद आपने देखा, मैंने आपको बताया है कि 130 में फिर अल्लाह ताला ने उन पर मुख्तलिफ अजाब भेजे।
اور وہ عذاب جیسا کہ آپ آیت 133 میں دیکھ رہے ہیں، ایک نمبر ایک طوفان تھا، دوسرا ٹڈی دل چھوڑے گئے، تیسرا سرسریاں پھیلائی گئیں، چوتھا مینڈکوں کا ان پر عذاب آیا، پانچواں اللہ تعالیٰ نے ان پر خون برسایا۔ اب جب جو بھی ان کو مصیبت آتی نا دوڑتے ہوئے جاتے، دیکھیں یہ تھا کہ اصل میں وہ سمجھتے تھے، اب ان کو پوری طرح سمجھ آ گیا تھا شکست کے بعد جو جادوگروں کو ہوئی، کہ جو ہی عذاب آتا نا کس کے پاس پہنچتے؟ حضرت موسیٰ کے پاس، اللہ سے دعا کرو کہ یہ ٹال دیں، ہم آپ کا یہ بھی بھیج دیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اور جو ہی وہ پورا ہوتا بدبخت پھر مکر جاتے۔ اسی کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ، 135 آیات، کہ جب ہم لوگ کھول دیتے اس عذاب کو جو ان پہ اس وقت یعنی ان پانچوں میں سے، تو وہ کیا کرتے؟ اذا ہم ینکسون، تو وہ پھر جاتے۔ یہ تھی اس قوم کی انتہا۔ اور آخر میں آیت 136 میں بتا دیا وَانْتَقِمْنَاهُمْ وَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بدلہ لیا، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ انہم، کیوں غرق کیا؟ انہم کذبوا بآیاتنا، وہ ہماری نشانیوں کا، احکامات کا جھٹلاتے تھے۔ وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اپنے اس رب سے بھولے ہوئے تھے، اس سے غافل تھے جو ان کا خالق، مالک، رازق اور حاکم۔ یہاں تک میں نے کل کیا تھا، اور آج اس کو اس لیے دہرایا ہے کہ کل ایک بڑی ویلڈ شکایت آئی تھی کہ ہم نے چیزوں کو پوری طرح سمجھ کے آگے چلے، تو اس لیے میں نے آج اس کو دوبارہ پوری تفصیل کے ساتھ کہ حضرت یوسف کون ہے، موسیٰ کون ہے، فرعون کون ہے، وغیرہ وغیرہ، اور سب چیزیں کھول کے، اور اس کے بعد ہمیں سمجھنے میں یقیناً آسانی ہوئی ہوگی۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی سر۔ آسانی ہوئی ہے جی سمجھنے میں؟ سر، نہیں؟ جزاک اللہ۔ جی سر جزاک اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، تو اب کل انشاءاللہ آگے کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ 2 دن میں انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد ہمارا سیرت کا جو ہے پروگرام وہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کل تعالیٰ، ہم نے 137 آیت تک پڑھا تھا۔ جی تو میں نے آج آپ کو 136 تک پڑھا دیا ہے، جی اور 137 جو ہے، ہاں وہ اب کل پھر دوبارہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ مضمون ذرا نیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ اب سر آپ یہ نے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سگے بھائی تھے؟ جی ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے؟ جی سگے بھائی سے۔ سر ان کی قوم پر اتنے سارے عذاب آئے تو سر انہوں نے کتنا عرصہ گزارا؟ پھر ان کا کتنے عرصے تک حضرت موسیٰ کی وہ بادشاہی تھی، یعنی عرصہ ان کا رہا ہے؟ کس کی بات چاہیے؟ سر یہ جو فرعون کا جو سارا وہ تھا نا، ان کے اوپر 4 5 6 عذاب آئے ہیں، 5 عذاب تو آئے تھے، تو ان کا کتنا عرصہ رہا ہے؟ بھائی آپ کو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نے غرق کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی، جب یہ تعاقب کر رہا تھا اس کی فوج کو، اس کو بالکل غرق کر کے تہس نہس کر دیا۔ یہ تھا آخری عذاب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله